الحمد للہ رب العالمین۔ نامحرم کی طرف سے عمرہ نہ کریں۔ تمہیں شوق کیا ہے نامحرم کی طرف سے عمرہ کرنے کا؟ محرم پورے ہو گئے ہیں، باقی نامحرم رہ گئے۔ ہمارا ہوٹل مسجد 500 میٹر دور ہے۔ ہوٹل کے باہر مائک کی آواز آتی ہے، لیکن اگر حرم کی صفیں نظر نہیں آتی نماز نہیں ہوگی۔ مائک کی آواز تو تم اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھول لو، اس سے بھی آ جائے گی، تو پھر ٹی وی کو امام بنا کے نماز پڑھا کرو۔ آواز تو آ رہی ہے نا امام صاحب۔ اگر ہاتھ لگ جائے حجر اسود کو پھر چومنا سنت ہے۔ امام کے پیچھے حنفی ہیں تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں، امام کا پڑھنا ہی کافی ہے۔ ہمیں یہی حکم ہے قرآن کا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، سنو اور چپ رہو۔ ایک طواف کیا 20 منٹ میں، دوسرا 1 گھنٹے میں، کوئی بات نہیں، جتنی محنت زیادہ ہوگی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ مدینہ منورہ میقات سے احرام باندھا، شلوار چادر سے نیچے تھی، اتارنا بھول گیا، 2 گھنٹے کے بعد اتاری تو 2-4 ریال خیرات کر دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی طواف کر رہا ہو، اس کی داڑھی میں داڑھی نہیں ہے تو خدا کی لعنت پڑتی ہے، تو کوئی حدیث نہیں ہے، نہ حکم ہے۔ بہرحال داڑھی رکھنی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ داڑھی نہ ہو تو نعوذ باللہ خدا کی لعنت پڑے۔ ہماری دکان کے ساتھ دونوں مسجدیں جو ہیں وہ بریلویوں کی ہیں۔ بہرحال اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، حضور نے فرمایا جو کسی بدعتی کی توقیر اور عظمت کرے اس نے دین کو گرا دیا۔ اور مسجد دور ہے تو پھر اپنی جماعت کر لیا کرو۔ کہتے ہیں جی یہ تبلیغی جماعت والے چلہ لگاتے ہیں 4 مہینے کا، یہ کہاں سے ان سے پوچھے جو لگاتے ہیں، میں نے کبھی کہا ہے آپ کو لگاؤ؟ پھر خامخواہ تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ جو 2 سال کے لیے نوکری پہ آئے ہوئے ہیں، ان کا مسئلہ کبھی نہیں پوچھا کہ ان کی بیویاں ادھر ہیں یا 2 سال ادھر ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اگر ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو 4 مہینے والے کا بھی حل ہو جائے گا۔ عمرے کے دوران صفا مروہ میں جراب نہیں پہن سکتے، عمرے میں پاؤں ننگا ہو۔ اگر احرام میں پاؤں کی چپل لگی اور خون کا قطرہ، کوئی بات نہیں۔ بعض سیکیورٹی والے جو ہیں وہ جوتا پہن کے نماز پڑھتے ہیں، جوتا پاک ہو تو نماز ہو جاتی ہے، اور ان کو ہر وقت اتارنا پہننا بڑا امتحان ہوتا ہے، اس لیے وہ بیچارے بسا کر دیتے ہیں اور جوتے میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ افضل یہی ہے کہ اتار کے پڑھیں۔ حلق کرنے کے ساتھ داڑھی اور مونچھیں، حلق کرنے کے بعد مونچھیں کٹوا سکتا ہے، داڑھی تو نہ پہلے نہ بعد میں۔ نقد اور ادھار میں جو ریٹ میں فرق کرتے ہیں وہ جائز ہے۔ اگر ٹیلی فون میں ویڈیو کال پہ نکاح ہو وہ نہیں ہوتا، پاکستان جا کے دوبارہ نکاح کر دو۔ شب برات میں عبادت کریں اچھی بات ہے، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک سے ثابت نہیں۔ میرا بھائی جو کچھ ہمارے اعمال ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں دونوں راستے بنائے ہیں، یہ نیکی کا ہے یہ گناہوں کا ہے۔ اب جو کرتے ہو اختیار تم کرتے ہو۔ حضور بچوں سے پیار کرتے تھے، بالکل کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انصار کے بچے جب آتے تو کانا سلم علیہم ویمسح رؤوسہم، حضور ان کو سلام بھی کہتے اور ان کے سروں پہ ہاتھ بھی پھیرا کرتے تھے۔ باقی بچوں کو ادب کے لیے مارنا بھی جائز ہے، چونکہ حدیث میں ہے کہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کے بھی پڑھا سکتے ہو۔ ایک حدیث پڑھ لیتے ہو دوسری پر نظر نہیں جاتی، یہی تو مصیبت ہے۔ اگر مباشرت کر رہا تھا خاوند اور عورت کو ہے شروع ہو گیا، بند کر دے بس۔
کیونکہ حیض کی حالت میں تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ مولویوں کا مسئلہ نہیں. یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض.